آب چشمہ تازہ و باقی بود۔ اچھا جی، بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک نفس ہے انسان کا، جس کو کہا کہ ہر برائی کی جو جڑ ہے وہ یہ نفس ہے۔ اگر باہر بت پرستی بھی ہے تو اصل بت جو ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ تو پیچھے بتایا تھا بہت اچھے طریقے سے کہ باہر کا جو بت ہے وہ تو ہاتھوں سے تراشیدہ ہے اور وہ ٹوٹ پھوٹ بھی جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے، غائب ہو سکتا ہے، اس کو مٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو اندر کا نفس ہے وہ تو ایسی چیز ہے کہ مٹائے نہ مٹے، اور ایسی آگ ہے کہ بجھائے نہ بجھے، ہیں جی۔ اور اس کے لیے جو استعارہ اور تشبیہ بیان فرمائی وہ تھی پتھر اور لوہا، تو وہ تو سنگ اور آہن، یہ سنگ و آہن یعنی جو انسان کا نفس ہے۔ اور پتھر لوہا اس لیے کہا کہ پتھر لوہے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ مطلب غائب نہیں ہو سکتا، اس کو آپ مٹا نہیں سکتے، اس کو پانی سے دھو نہیں سکتے، اور وہ تو اس کے اندر آگ ہوتی ہے، اس کے اندر ہوتی ہے آگ، جب وہ ٹکراتا ہے تو اس میں آگ نکلتی، تو اس لیے وہ پانی سے بھی نہیں بجھے گی، ایسی آگ ہے۔ تو اندر کا انسان کے نفس کا معاملہ اتنا سخت ہے، اور باہر تو بنے ہوئے ہاتھ کے تراشیدہ بت ہیں، ان کو تو آپ جب چاہو مٹا دو، مٹی ہے، مٹی کے بت ہیں، پانی سے دھو دو۔ اسی طرح انسان کے تمام گناہ، معصیتیں اور تمام برائیاں، خرابیاں، وہ سب باہر کی خرابیاں ہوتی ہیں، اور ان کے آثار، نشانیاں سب مٹ جاتی ہیں۔ لیکن اندر نفس جب تک ٹھیک نہ ہو نا، تو انسان باہر سے جتنا بھی وہ کرتا رہے تو ایک قسم کی کارپیٹنگ ہوگی، اوپر کا وائٹ واش ہے، کارپیٹنگ ہے، اوپر کی سرجری ہے، اور صرف فیس بیوٹیفیکیشن ہے اور کچھ نہیں، اندر سے اصلاح ضروری ہے۔ تو یہ بہت اہم بات بتائی تھی، یہاں تک کہ کہا کہ وہ جو بادشاہ یہودی بت پرستی کروا رہا تھا لوگوں سے، تو دراصل وہ بھی اپنے ہی نفس کی پوجا کر رہا تھا۔ اگر وہ اپنے نفس کو مان لیتا تو باہر کے بت خود ہی ختم ہو جاتے۔ اچھا، اب اسی قصے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور بڑی شاندار چیزیں بیان کی ہیں۔ 4-5 شعر باقی ہیں اس چیپٹر کے، پھر اس کے بعد نیا چیپٹر شروع ہوگا۔ تو فرماتے ہیں آب خم کوزہ گر فانی شود، کہ آب خم کوزہ جو ہے، یعنی جو کوزہ ہوتا ہے، مٹکا، کوزہ، خم کہتے ہیں مٹکے کو، کوزہ آپ جانتے ہیں پیالہ، تو مٹکے اور کوزے کا جو پانی ہے یہ نابود ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو تو آپ گرا دو، تھوڑا سا ہے، بہا دو، گرا دو، ختم، اس کی کوئی زیادہ حقیقت نہیں۔ آب چشمہ تازہ و باقی بود، چشمے کے پانی کا کیا کرو گے؟ جو زمین میں سے نکل رہا ہے اس کا کیا کرو گے؟ وہ تو نکلتا ہی رہے گا، اس کو جتنا بہاؤ گے اور نکلے گا، اور جتنا روکو گے اور شدت سے ابھرے گا۔ تو وہ تو ایسی چیز ہے کہ تازہ، ہر وقت تازہ فریش ہو رہا ہے اور باقی بھی ہے۔ یہ ہے معاملہ نفس کا۔ نفس سے ہر وقت جو ہے نا ایک پریشر جو ہے وہ خارج ہو رہا ہے برائیوں کے لیے، چشمے کے پانی کی طرح، اور آپ تو اسے ختم نہیں کر سکتے کہ چشمہ بند کر دے۔ تو اب اس کی فکر کرنی بہت ضروری ہے، اور اس کو کس طرح ڈائیورٹ کرنا ہے، یہ ہے سارا کام، کہ اس نفس کے پریشر کو خیر کا پریشر بنانا ہے یا شر کا۔ آپ اس کے اندر یہ موڈیفیکیشن کر سکتے ہو روحانی طور پہ، بس ختم نہیں کر سکتے۔ ہم نے پہلے یہ بات کی تھی، یہ ایک انرجی ہے، قدرت کی پیدا کردہ انرجی ہے نفس۔ یہ انرجی برائی کی طرف جاتی ہے بہتی ہوئی، اگر اس کو آپ نے صحیح راستہ نہیں دکھایا، اگر اس کی ڈائریکشن صحیح کر دی اور اس کے پریشر کو کنٹرول کر لیا اور شریعت کی لگام ڈال دی، سواری کی طرح ہے،
لگام نہیں تھی، بفرا جا رہا تھا اور منہ اٹھا کے ہر طرف بھاگا جا رہا تھا. لگام ڈالی، کنٹرول میں. اب اڑتے پھرو، اپنی منزل کا تعین کرو، جہاں چاہو جاؤ، کرامتیں دکھاؤ کرامتیں دکھاؤ اور روحانی سیریں کرو اور آسمان بالا کی سیر کرو، اوپر جاؤ اور ماورا جو دنیا ہے اس کا مشاہدہ کرو. سب کرائے گا پھر، یہ اس کا کام ہی یہی ہے. بھائی جب یہ نفس آپ کو کار مذلت میں لے جا کے فرعون، نمرود اور حامان بنا سکتا ہے، تو یہ عروج معرفت پہ لے جا کے آپ کو جبریل و میکائیل کے برابر میں کیوں نہیں بٹھا سکتا؟ تو اگر ادھر اس کی پستی کی انتہا وہ ہے، تو ادھر اس کے عروج کی انتہا یہ ہے. اس لیے اس کو اگر ادھر کا رخ دکھا دیا ہے تو اب یہ آپ کو وہاں کی سیر کرا دے گا اور جبریل و میکائیل سے ملاقات کروا دے گا آپ کی، اور آپ کو حقیقی فیض بخشی کے مرحلے میں داخل کر دے گا. تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جو ہے نا بس وہ کوزے ہی خالی کرتے رہتے ہیں، بس اوپر سے وہ ٹک ٹک کر کے اصلاح کرتے رہتے ہیں. وہ اصلاح تو بہت معمولی چیز. تو بڑی اصلاح کرو، اور وہ نفس کی اصلاح ہے، اور اندر سے اس کو برائی کی جڑ کو پکڑو اور اس کو صحیح ڈائگنوز کرو. حکیم وہی اچھا ہوتا ہے جو بیماری کی جڑ پہ ہاتھ رکھے. حکیم کبھی علامتوں کا علاج نہیں کرتا، سمٹمز کو ٹھیک نہیں کرتا، بلکہ وہ جڑ کو ٹھیک کرتا. جب جڑ ٹھیک ہو جاتی ہے نا اور جڑ سے برائی یعنی بیماری نکل جاتی ہے، تو خود بخود علامتیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر اوپر سے ہی جو ہے نا آپ کی علامتیں بدلنے میں لگے رہتے ہیں. ہاں، اندر دبا دیتے ہیں اس کو، بیماری کو پریس کر دیتے ہیں. آج کل کی اینٹی بایوٹک اور یہ پریشر والی دوائیاں اور اتنی ہارڈ قسم کی دوائیاں ہیں، تو اس کے ذریعے سے آپ کو اندر وہ مرض کو دبا کر کے اوپر سے ایک دم ایکٹیو کر دیتے ہیں. آپ ریچارج ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار ٹھیک ہو گیا، 2 دن میں ٹھیک. 6 مہینے بعد پھر شروع ہو گئے، سال بعد پھر وہی چیز. یہ علاج اور ہے، یہ ایلوپیتھک طریقہ کار ہے. جبکہ ہومیوپیتھک یا حکیمی علاج اور پرانے علاج وہ دوسرے قسم کے تھے. وہ اندر سے جڑ سے خرابی کو نکالتے تھے، اور پھر جب تک اس عضو کی اندر کے آرگن کی اصلاح نہیں ہو جاتی تھی وہ آپ کی جان نہیں چھوڑتے تھے. 6 مہینے لگ جاتے تھے لوگ. اس لیے اب لوگوں نے حکیموں کو چھوڑ ہی دیا. انہوں نے کہا اتنا ٹائم ہی نہیں، بیماری پال لیں گے مگر حکیم کے پاس نہیں جائیں گے. تو بہرحال بہت فرق ہے. تو یہی مطلب اس کا ہے، یہ حال جو ہے نا، یہی حال اس کا ہے نفس کا، کہ نفس جو ہے یہ بھی ہمارے صوفیاء کرام جو ہیں وہ اس نفس کے حوالے سے دیکھتے ہیں چیزوں کو، اور جو چیز وہ تجویز کرتے ہیں وہ دراصل نفس کو ہٹ کرتی ہے، بس یہ. اور حقیقی علاج وہی ہے. جبکہ ایک ظاہری عالم جو ہے آپ کو اوپر سے مسئلہ بتا کے اور آپ کو صحیح کر دیتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ. ظاہری طور پر یہ نہیں کہ آدمی آزاد ہے جو چاہے کرتا پھرے، اس وقت اس کو روکنا ضروری ہے. لیکن ایک صوفی جو ہے نا پھر وہ اندر نفس میں جا کے کہ بھئی یہ آخر چوری کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اس کے اندر سے دنیا کا لالچ ہی نکال دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. یہ جو شہوت پرستی میں لگا ہوا ہے، یہ بار بار کبھی کسی کو چھیڑتا ہے، کبھی عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی کوئی حرکت کرتا ہے، کبھی کوئی اور جنسی فیل کرتا ہے، تو یہ کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر سے جو نفس کا مادہ ہے نا وہی کم کر، تو پھر وہ اس کے مطابق، تاکہ نفس کے اندر سے وہ ہیجان ہی ختم ہو جائے، تو وہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے وہ ایک آدمی ہے اکڑ کے چل رہا ہے، تو اکڑ کے چلنے والے کو عالم جو ہیں وہ تو یہی کہیں گے، مفتی عالم، کہ بھائی آپ اپنی چال ذرا ٹھیک کر لیں، مگر یہ ظاہری طور پہ ٹھیک ہوگا. اور صوفی جو ہے وہ اندر اس کے تکبر کو دیکھے گا کہ اس میں تکبر کتنا بھرا ہوا، تو پھر وہ اندر سے اس کو نکالے گا، تکبر کا علاج کرے گا. اور اس کا علاج بالکل وہ اس انداز سے کرے گا کہ اس کو ایک نیا ٹریک دے گا، یہ کرو. جی ہاں، ایسے ایسے علاج. ایک بزرگ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نا کہ
ایک بزرگ نے اپنے مرید کے لیے کی تربیت کے لیے کتنے ہی مہینوں تک مسجدوں کے بیت الخلا صاف کروائے. جی ہاں, کتنے مہینوں تک ان کو لگا کے رکھا اور کہا کہ جاؤ صاف, اب والی مسجد کے صاف کرو, والی مسجد کے صاف. تو بس پھر اس کے بعد ایسی دھلائی ہوئی نا, وہ باہر کی نجاستیں دھوتے دھوتے ان بزرگ نے ان کے اپنے اندر کی نجاست دھلوا کے صاف کر دی. نفس ہی غائب ہو گیا, یعنی اس کو بالکل مسمار کر دیا, تکبر سارا گیا, ختم. یہ ہوتا ہے اصل میں. تو اب خیر ہر دور کے طریقے اور ہر ایک کا ماحول تربیت کا الگ الگ ہوتا ہے. بابا فرید شکل گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسا ہوا کہ وہ نسخہ رکھا ہوا تھا کتاب کا جس سے وہ درس دے رہے تھے, پرانا ہو گیا تھا وہ. تو حضرت خواجہ صاحب, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, کیسے کیسے لوگ بیٹھتے تھے اس درس میں, سبحان اللہ کیا بات ہے. وہ سب زیر تربیت تھے. تو خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے, اس وقت وہ نئے نئے آئے تھے, ان کی تربیت چل رہی تھی. تو جو نسخہ حضرت پڑھ رہے تھے تو وہ نسخہ جو ہے نا اس میں کچھ مٹا ہوا تھا, تو وہ پڑھتے پڑھتے رک گئے. تو جب رک گئے تو خواجہ صاحب جو تھے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ, انہوں نے کہا حضرت وہ دلی میں نے دیکھا فلاں صاحب کے پاس یہ نسخہ, اگر آپ ارشاد فرمائیں تو وہ منگوا لوں. یہ انہوں نے لقمہ دے دی. اب حضرت بابا فرید شکل گنج رحمۃ اللہ نے فرمایا, یعنی تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر بڑے گہرے صدمے کے ساتھ فرمایا, اس کا مطلب ہے فقیر کو اپنے سامنے رکھی ہوئی کتاب کا بھی علم نہیں ہے, وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اس میں لکھا کیا ہے. اتنا فرمایا اور اس کا افسوس کا اظہار کرتے ہوئے خاموش ہو. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کر لیا کہ حضرت ناراض ہو. انہوں نے کہا نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا حضرت, میں تو ویسے عرض کیا تھا. نہیں, تو وہ ناراضگی ان کی قائم رہی. پھر اس کے بعد خواجہ صاحب جب یہ محفل ختم ہو گئی تو خواجہ صاحب نے چاہا کہ بابا صاحب راضی ہو جائیں, مگر وہ راضی نہیں ہوئے اور پھر ناراض ہی رہے, اور پھر ان کی طرف التفات ختم کر دیا. یعنی اس کو بے ادبی پہ معمول کر کے پھر انہوں نے ان کی طرف التفات ختم کر دی. اب وہ آتے اور دیکھتے کہ یہ کیا ہو گیا, تو ان کی تو دنیا ہی ساری تبدیل ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا. اب بڑے پریشان کہ کیا ہو گیا. تو اس کے بعد پھر کوشش کرنے لگے کہ حضرت راضی ہو جائیں, مگر وہ راضی نہیں ہوئے. یہاں تک کہ کہتے ہیں میرا حال بدلنا شروع ہو گیا. چند دنوں میں میری حالت متغیر ہو گئی اور میری زندگی کے طور اتوار سب بدل گئے. ایسے بدلے, جب آئے تھے نا تو سر بھی نہیں منڈوا رہے تھے. ہاں, خانقاہ میں جو بھی آتا تھا اس کا سر منڈ دیا جاتا تھا, ایک تھا طریقہ. تو یہ نوجوان کہنے لگے میں تو نہیں منڈواؤں گا بھائی, میں سر نہیں منڈواؤں گا, مجھے عجیب سا لگ رہا ہے. تو بابا جی سے کہا گیا وہ تو سر بھی نہیں منڈوا رہے, وہ ایسے ہی رہنا چاہ رہا, پر میں چھوڑ دو, خود ہی منڈوا لیں گے. بعد میں خیر پھر انہوں نے دیکھا ایک آدمی سر منڈوا کے آیا تو اس کا چہرہ نور ہو رہا تھا. تو کہا میرا بھی موڑ دو, خود ہی منڈوا لیں. اس طرح کی کیفیت تھی. منطق بہت پڑھتے تھے. ہاں, پہلے منطق کے بڑے امام تھے, بحث کہلاتے تھے. اب دیکھیے اب حال بدل رہا ہے. حضرت بابا فرید ناراض ہو گئے. اب حال جو ان کا بدلا تو بالکل دیوانوں والا حال ہو گیا. دیوانوں والا, جس کو وہ کبھی پسند نہیں کر سکتے تھے اپنی روٹین میں, اس حال میں داخل ہو گئے. نہ کپڑوں کا ہوش, نہ بالوں کا ہوش, نہ کسی اور چیز کا ہوش, کھانے پینے کا, یہ وہ سارا ہوش غائب ہو گیا. اور وہ بس اسی طرح, بس اسی فکر میں کہ بابا جی ناراض ہو گئے. حتیٰ کہ کہنے لگے کئی لوگوں سے کہا مگر کوئی سلسلہ ہوا نہیں, راضی نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد سوچنے لگے اب زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا, جب حضرت ہی ناراض ہو گئے تو اب کیا جئیں گے. تو کہنے لگے میرے دل میں خیال آنے لگا خودکشی کر لوں, میں اپنی جان ہی دے دوں
تاکہ جان ہی چھوٹ جائے اس دنیا سے. جب کافی دن گزرے اور یہ حالت ہو گئی تو پھر لوگوں کو ہی پتہ چلا کہ میں ایسا سوچ رہا ہوں. تو پھر کسی نے جا کے حضرت بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ان کا تو حال اب ایسا ہو گیا ہے کہ وہ کبھی بھی خودکشی کر لیں گے. پھر فرمایا مسکرا بلا آ گئے, قدموں میں گر گئے, اور اس کے بعد حضرت نے ان کو معافی دی اور پھر دوبارہ سے سارے معاملات بحال ہو گئے. یہ جو عمل کیا ہے نا, حالانکہ غلطی کوئی ایسی نہیں تھی, وہ انہوں نے خالی ایک لقمہ دیا تھا اور کوئی انہوں نے بے ادبی بھی نہیں کی تھی بظاہر, لیکن پھر بھی ایک بے ادبی ہے اعلیٰ آداب کی روح سے, یعنی باریک اور حساس معاملات کے حوالے سے یہ بھی ایک بے ادبی ہوتی ہے. تو بہرحال انہوں نے حضرت بابا فرید شکرگنج جو بڑی بڑی چیزیں معاف فرمانے والے, اتنی سی بات بھی پکڑ لی. تو ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ اس لیے کیا کہ ان کی نفس کی تربیت کرنی تھی, ان کو اس عمل سے گزارنا تھا, ان کو اس فنائیت سے گزارنا تھا, تاکہ اس حال میں جا کے وہ بالکل فنا ہو جائے. دیکھو انسان جو ہے نا, یہ نفس بڑی ڈھیٹ چیز ہے. جب تک شدت نہ پڑے نا اس پہ, کوئی واقعی شدت, اس وقت تک یہ نفس جو ہے نا انسان کا, یہ من, یہ بدلتا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حالات کے شدائد رکھے. کسی کو غربت کی مار مارتا ہے, کسی کو بیماریوں کی مار مارتا ہے, کسی کو دشمنوں کی مار مارتا ہے, کسی کو حالات کے مد و جزر سے گزارتا ہے, کسی کے ساتھ کچھ, کسی کا ہزارہ مصائب. یہ مصائب کیوں ہیں؟ نفس کے کوڑے ہیں, کوڑے. اور یہ ظالم نفس کوڑے جب تک نہ کھائے نا, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ عیش و آرام میں کوئی کمال حاصل کر لو, کبھی نہیں ہوگا. دکھا دو کوئی پیچھے تاریخ میں ایک آدمی دکھا دو جس نے کوئی بڑا نام پایا اور مزے سے زندگی گزاری ہو, اس سے پہلے اس نے نہیں. تم بادشاہوں کے درباروں میں دکھا دو کوئی بڑا آدمی, تم ان کی اولادوں میں دکھا دو, امیروں کے مال سراؤں میں دکھا دو, نہیں ملے. کہاں ہیں بڑے بڑے امیر, بڑے بڑے تاجر, بڑے بڑے بادشاہ اصل تھے, وہ خود ان کی اولاد ہیں, ان کے خاندان, کوئی نہیں. جس امام کو دیکھو اٹھا کے, وہ کہاں سے آ رہا ہے, کوئی جنگلوں سے, کوئی بیابانوں سے, کوئی دیہاتوں سے, کوئی پہاڑوں میں, کوئی کہیں غریب بستیوں میں, کوئی ایسی سخت زندگی میں, کوئی غربت میں, کوئی افلاس میں, کوئی معذوری میں, بچپن میں ہی معذور. اور ہمارے بہت سے ایسے ائمہ, ان کے معاملات اسی طرح کے تھے. کوئی نہ کوئی زندگی کا دھچکا ضرور لگا ہوا تھا فطرت کی طرف سے, جس سے کہ ان کو ایک دم سے جیسے وہ طاقت ملی, پاور ملا, اور اس کے بعد وہ آگے سے آگے بڑھ گئے. مثلا حضرت عطا بن ابی رباح مکے کے سب سے بڑے عالم تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے سب سے بڑے قابل فخر تلامذہ میں, اور امام اعظم حنیفہ کے اساتذہ میں, شیوخ میں. کوئی چھوٹا نام نہیں ہے, بہت بڑی ہستی ہیں. ہاتھ سے لولے, پیر سے لنگڑے, آنکھوں سے بہت کم دکھائی دیتے, چہرہ سیاہ ہے, وضع کا تک کوئی خاص نہیں, کوئی رنگ روپ نہیں, کوئی حسن جمال نہیں, بالکل اس طرح. اتنے معذور, ہاتھ بھی سلامت نہیں, پیر بھی سلامت نہیں. اور دیکھو اس ہستی کو, آج دنیا کا امام ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. امام نووی کہتے ہیں مجھے بچے بھی نہیں قبول کرتے تھے, اتنا بدصورت تھا میں. بچے مجھ سے سارے خوبصورت تھے, اور میرا رنگ روپ ایسے ہی تھا. تو میرے رنگ روپ کی وجہ سے, میری ایسی حالت کی وجہ سے وہ مجھے کھلاتے نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے ایسی ہی ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. اور وہ سارے اچھے اچھے تھے. میں پھر ان کو چھوڑ کے آ جاتا تھا اپنے گھر, کتابیں نکالتا تھا, پڑھنا شروع کرنا. ٹھیک ہے جاؤ, نہیں کھیلنا. یہ ری ایکشن ہے. یہ اب وہ ادھر سے کیا مل رہی, ایک تحریک ملی ہے, ایک جھٹکا لگا ہے. تو یہ اب یہ نفس کے اوپر زد ہے, یہ انسان کی اپنی ذات کے اوپر ایک دباؤ آ گیا بس.
انسان کی ذات پہ جب دباؤ آتا ہے تو انسان کی ذات خود بخود اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. اس کو اٹھاؤ تو نہیں اٹھے گی، دباؤ گے تو اٹھ جائے گی. اللہ نے اسی لیے دباؤ پیدا کیا، جس کو اٹھانا تھا نا ایسے ہی دباؤ سے نکالا. بس پھر وہ امام نووی بن گئے. امام نووی بن گئے. وہ نیوٹن جو تھا نا اتنا کمزور تھا کہ پٹتا رہتا تھا کلاس میں. ایک موٹا تازہ فربا اس کا کلاس فیل ہوتا تو اسے مارتا رہتا تھا. لیکن وہ بیچارہ بچہ تھا اور کمزور تھا، جیسے ہمارا بچہ یہ بیٹھا ہوا ہے کمزور سا بچہ. اب اس کو کوئی موٹا طاقتور کوئی طالب علم کوئی دوسرا اس کو مارے پیٹے تو بیچارہ کیا کرے گا. وہ بھی بیچارہ اپنا منہ لے کے چلا جاتا. ایک دن اس نے زیادہ ماروار لگا دی تو اس نے کہا اچھا میں تجھ سے دیکھ ایسا بدلہ لوں گا تو بھی یاد کرے گا، اور تو بھی یاد کرے گا، تجھ سے میں بڑا صحیح کا بدلہ لوں گا. لوگوں کا پتہ نہیں کیا کرے گا یہ بچومڑا، آج تو بڑی دھمکی دے کر گیا. بعد میں پتہ چلا وہ تو غائب ہی ہو گیا. اب تفتیش ہوئی کہ بھائی کہاں گئے نیوٹن صاحب، تو پتہ چلا کتابوں میں گھسے ہوئے. لڑکوں نے جا کے پوچھا بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ تو اس کو دھمکا کر آئے تھے کہ اس سے بدلہ لوگے، ہم تو سمجھتے کوئی فورس جمع کر رہے ہو اور کوئی طاقت اکٹھی کر رہے ہو کہ اس موٹے کو تم جا کے نمٹو گے. کہنے لگے بس میں نے یہ فورس جمع کرنا شروع کر دی ہے. کا کیا مطلب؟ کہا یہ کتابیں. میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں اپنی اس کمزوری کو اب کمپنسیٹ کروں گا اپنی محنت سے، علم پڑھ کے، کہ میں اتنا پڑھوں گا کہ لوگ اس کو بھول جائیں گے اور مجھے یاد رکھیں گے. وہی ہوا. اس موٹے کو پہلوان کو کوئی نہیں جانتا. وہ سب اسی وقت کا زور تھا. اور نیوٹن آج پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے. ہر جگہ ایسا ہی ہے، قدرتی ہے. نفس کے ساتھ آدمی کا معاملہ اس کو سمجھ لینا اور حالات کو اس کے نفس کے حوالے سے یہ جان لے کہ اس کی کیسے اصلاح ہوگی اور کہ کیوں ہیں حالات، اور نفس انسان کا کیا کچھ کر سکتا ہے اور اس میں کیا کیا صلاح. دیکھو نا بنفسی وما سواہا، اللہ نے قسم کھائی ہے نا، پہلے بھی ہم نے بتایا. قسم کیوں کھائی ہے نفس کی؟ بھائی یہ شکل صورت باڈی جیسے میں یہ سب اس کی کوئی قسم نہیں ہے اور دنیا اسی پہ مر رہی ہے. اللہ نے قسم کھائی ہے اندر نفس کی، وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اس نفس کی اور ذات کی جس نے اس نفس کو بنایا. تو بہت بڑا پوٹینشیل ہے اس کا مطلب. صورتیں مٹ جائیں گی، شکلیں مٹ جائیں گی، سب کچھ بدل جائے گا. نفس کہیں سے کہیں لے جائے گا آپ کو، اور یہ آپ کو پاورفل کرے گا تو اتنا کہ دنیا پہ چھا جائیں گے، اور اگر آپ کو گرائے گا اور مٹائے گا تو ایسا کہ آپ خاک سے بھی زیادہ خاکستر ہو جائیں گے. آپ حقیر، حشرات سے بھی زیادہ حقیر ہو جائیں گے. مٹا کے ایسا کر دیتا ہے.